الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، مرکز اہل حق قصبہ بھی میں اللہ عز و جل نے ایک بار پھر ہم سب کو ایک دوسرے کے روبرو ہونے کا سنہری موقع عطا فرما دیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس مٹی سے ہماری وابستگی کو سلامت رکھے اور یہاں سے دفاع حق کا جو نسل در نسل فریضہ ادا ہوتا چلا آ رہا ہے، اللہ ہمیں اس خاندان کا دست و بازو بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے. آپ حضرات نے گزشتہ کل سے اپنے آپ کو اس جلسے کے ضوابط اور حدود و قیود کا پابند کر رکھا ہے، اور یقیناً ہر آنے والے عالم دین کی گفتگو آپ کے ایمان کو تازہ کرتی رہی ہے. مجھ سے قبل میرے بہت ہی قابل احترام بھائی جناب حضرت مولانا عبید الرحمن انور صاحب بڑے خوبصورت فطری لب و لہجہ میں، خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے بڑی قیمتی باتیں رکھ رہے تھے، اور آپ نے ان کی باتوں کو یقیناً اپنے دل و دماغ میں جگہ دی ہوگی. اللہ ان کا وجود بھی سلامت رکھے. ہمارے لیے ہر وہ عالم دین قابل احترام ہے جو حضرت قائد اہل سنت رحمہ اللہ کے مشن کا مناد ہے. اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. یہ اس پہلی نشست کی آخری حاضری ہے، پھر انشاءاللہ زور کی نماز پڑھی جائے گی اور بعد میں اگلی نشست شروع ہوگی. پھر نئے چہرے، نئی باتیں، نئے انداز. اللہ اس کانفرنس کے آخری لمحے تک آپ کو جوڑے رکھے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. آمین ذرا اونچی کہہ دیں. جلسوں میں آمین ایسے کہا کریں جیسے کوئی نیا بندہ غیر مقلد بن کے آمین کہتا ہے. جب مسجدوں میں جائے نا جی، جڑا نواں غیر مقلد ہوتا نا، وہ پیروں دے ایڑیاں تو زور لاندا آمین. جو بندہ بہت زیادہ اونچی آواز سے آمین کہے نا، سمجھ لیں یہ نواں پٹڑی سے اتر رہا ہے.
اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بڑا مختصر سا وقت ہے تو ہم کچھ چند باتیں آپس میں کر لیتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حجۃ الوداع کا موقع ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروانوں کے ساتھ میدان عرفات میں جلوہ گر ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک اونٹنی پر سوار ہیں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی مبارک بیٹھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں پاؤں مبارک نالین شریفین میں ہیں. ایک پاؤں اس طرف، دوسرا پاؤں اس طرف. حضرت السلام علیکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں پاؤں مبارک زمین پہ یوں مارا. حضرت قبلہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ العینین میں نقشہ کھینچا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں پاؤں مبارک جس میں نالین اطہر موجود تھا یوں زمین پہ رگڑا اپنا پاؤں مبارک اور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آج کے بعد میں نے کائنات کی ہر رسم و ریت کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیا ہے. اب قیامت کی صبح تک میری سنت راج کرے گی. کیوں جی؟ جملہ مزیدار ہے کہ نہیں؟ ہر ریت، ہر رسم، ہر بدعت، وہ خاندانی ہو، علاقائی ہو، جغرافیائی اعتبار سے صوبائی ہو، وہ ملکی ہو، ہر لیول کی رسم، ہر لیول کی ریت، ہر لیول کا طریقہ، ہر جنس کی بدعت آج میں نے اپنے پاؤں کے نیچے کچل دی ہے. اب قیامت تک میری سنت کا راج ہوگا. ذرا کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کا ایک ترجمہ کرتے تھے مولانا ضیاء القاسمی مرحوم، راج چلے گا اللہ دا تے رواج چلے گا مصطفیٰ دا. راج کس کا چلے گا بھائی اور رواج کس کا چلے گا؟ نبی کے رواج کا نام کیا ہے؟ سنت. دوستو، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، میں صرف سمجھانے کی غرض سے ایک بات عرض کر رہا ہوں. بھی سے لے کر برازیل تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب سے لے کر عجم تک، آسمانوں سے لے کر زمینوں تک، ساری دنیا گھوم جائیے، سنت آپ کو ایک ہی ملے گی. جو یہاں سنت ہے وہ سعودی عرب میں بھی سنت، امریکہ میں بھی سنت، جاپان میں بھی سنت، چین میں بھی سنت. بدعت بھی کی اپنی، پادشاہان کی اپنی، ڈھوک چھچ کی اپنی، چکوال کی اپنی، جہلم کی اپنی، لاہور کی اپنی. بدعت کے کئی منہ ہوتے ہیں، سنت کا ایک چہرہ ہوتا ہے. مثلا آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، انڈیا، بنگلہ دیش کے علاقوں کو چھوڑ کر یہ متحدہ بر صغیر ہے. آپ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، جو بدعت آپ کو پاکستان میں ملے گی وہ انڈیا میں نہیں ملے گی. جو انڈیا میں ہوگی وہ یہاں نہیں ہوگی. جو دونوں ممالک میں ہوگی وہ مالدیپ میں نہیں ہوگی. جو مالدیپ میں ہوگی وہ سعودی عرب میں نہیں ہوگی. جو سعودی عرب میں ہوگی وہ دبئی قطر میں نہیں ہوگی. بدعت کے کئی رنگ، کئی چہرے. سنت پوری کائنات میں صرف ایک ہوگی. سرکار نے فرمایا تھا نا، آج میں نے اپنے پاؤں کے نیچے بدعت کو کچل دیا ہے، میری سنت تازہ رہے گی. مطلب کیا ہے؟
بدعت کئی منہ لے کے مارے ماری پھرے گی، میری سنت تابندہ رہے گی۔ اب قیامت کی صبح تک یہی چرچ رہے گا نبی کی سنت کا کہ یہ صلی اللہ دوران گفتگو جب سرکار کا نام آتا ہے تو اہتمام فرما رہے ہیں کس چیز کا؟ آواز سے بولیے ذرا، اور آواز سے بولیے۔ وہ گجرات کے شاہ فیصل گیٹ میں ایک ہماری مسجد ہے، وہاں تک آواز جائے صلی اللہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ دوستو آپ نے پڑھا، سنت کی بات آ رہی ہے، آپ نے پڑھا درود شریف، یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ نہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ عربی میں تو صلاۃ و سلام ہے نا۔ ہماری مذہبی زندگی میں کئی نام ایسے ہیں جو فارسی میں مستعمل ہیں، مثلا نماز پڑھ لیجئے، سب کا اتفاق ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، حیاتی، مماتی، حنفی، منفی، حسینی، یزیدی، سارے یہی کہتے ہیں نماز پڑھ لیں جی، یہ کہتے ہیں نا۔ نماز عربی کا لفظ نہیں، نماز لفظ ہے فارسی کا، اس کا لفظی مطلب ہے نم آز، ایسی عبادت جو آنسو جاری کر کے رب کا قرب عطا کر دے۔ رمضان شریف کے روزے آ گئے جی، روزہ عربی کا لفظ نہیں، فارسی کا لفظ ہے، جس کو عربی نے کہا صوم، ہم نے کہا روزہ، جس کو عرب نے کہا صلاۃ و سلام، ہم نے کہا درود شریف، جس کو قرآن نے کہا صلاۃ، ہم نے کہا نماز، تو آپ نے پڑھا صلاۃ و سلام، نام اس کا ہے درود شریف، غیر اختلافی نام ہے، سب کا اس لفظ پر اتفاق ہے، لفظ نماز پر، لفظ روزہ پر، لفظ درود شریف پر، سارے فرقوں، فتنوں، کمپنیوں، جنسوں، سب کا اتفاق ہے۔ درود شریف پڑھ لیں جی، درود کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے آپ فارسی علماء کرام سے پوچھئے، فارسی زبان والے کہتے ہیں درود کا مطلب ہے گفٹ پیش کرنا، تحفہ پیش کرنا، ہدیہ پیش کرنا، تو لفظ درود نے فیصلہ کر دیا گفٹ مردوں کو نہیں دیا جاتا، زندوں کو دیا جاتا ہے۔ بھیڑے رومن نالوں چپ چنگی، خلافت راشدہ، جم کے بولو، ڈٹ کے بولو، سینہ پھلا کے بولو، سر اٹھا کے بولو، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ وہ دو عظیم باپ بیٹا مولانا قاضی کرم الدین دبیر، مولانا قاضی مظہر حسین، جن کا ذکر خیر فرما رہے تھے مولانا عبید الرحمن انور صاحب، ان کی قبروں تک آواز جائے اور جنت میں ان کی روح خوش ہو جائے۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ آج کے دن میں نے اپنے مبارک پاؤں کے نیچے، مبارک میں کہہ رہا ہوں تعدباً، تعظیماً، آج کے دن میں نے اپنے مبارک پاؤں کے نیچے دنیا کی ہر بدعت کو ختم کر دیا۔ اب قیامت تک میری سنت راج کرے گی۔ کاش کوئی چند اہل حدیث علماء کرام جہاں مجمع میں بیٹھے ہوتے تو میں ان سے پوچھتا سرکار نے یہ کیوں نہیں فرمایا میری حدیث راج کرے گی؟ سوال بنتا ہے، سرکار نے یہ کیوں نہیں فرمایا میری حدیث راج کرے گی؟ قیامت تک میری سنت راج کرے گی۔ کیوں؟ حدیث آتی ہے روایت کے ذریعے، سنت آتی ہے حقیقت کے ذریعے۔ روایت ضعیف بھی ہوتی ہے، روایت معتبر بھی ہوتی ہے،
روایت کمزور بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں آپ کو چلتے چلتے لطیفہ سنا دوں. ہے ہمارے بزرگوں میں ایک نام گزرا ہے, اسی اسٹیج پر آپ نے کئی سال ان کو سنا. سلطان العلماء علامہ ڈاکٹر خالد محمود, اللہ ان کی قبر کو رشک بہشت بنائے. ان کے پاس ایک صاحب آئے, جسمانی اعتبار سے مولانا مفتی شاہد مسعود صاحب حضرت, جسمانی اعتبار سے ذرا موٹے تازے. علامہ خالد محمود صاحب کے پاس, حضرت آپ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استدلال کس روایت سے کرتے ہیں؟ علامہ صاحب نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. کہتے ہیں جی یہ حدیث تو ضعیف نہیں. کیا کہا؟ یہ حدیث تو ضعیف نہیں. اب یہی سوال ہوتا نا مولانا عبید الرحمان انور صاحب سے, انہوں نے دلائل کے انبار لگا دینے تھے کہ نہیں 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 ضعیف نہیں, معتبر ہے. یہی سوال ہوتا مولانا مفتی شاہد مسعود صاحب سے, انہوں نے کہا تھا مناظرہ کر لو, ہم ثابت کر دیتے ہیں یہ ضعیف نہیں معتبر ہے. لیکن سوال ہوا علامہ خالد محمود سے, حضرت یہ حدیث تو کمزور اور ضعیف نہیں, پوچھنے والا صحت مند, ہٹا کٹا, موٹا تازہ. علامہ صاحب نے جواب دیا ایک بات یاد رکھ لو, حدیث جتنی بھی ضعیف ہو آپ سے زیادہ موٹی تازی ہوتی ہے. حدیث جتنی بھی ضعیف ہو آپ سے زیادہ موٹی تازی ہوتی ہے. حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے, معتبر بھی ہوتی ہے, غیر معتبر بھی ہوتی ہے. آج تک کسی دیوبندی عالم سے, بریلوی عالم سے, اہل حدیث عالم سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا فلاں سنت ضعیف. سنا جی, فلاں سنت ضعیف, فلاں سنت موضوع, فلاں سنت معتبر, فلاں سنت غیر معتبر نہیں. تقسیم ہوتی ہے روایات میں. جب روایات کی روح سے سنت ثابت ہو جائے, سنت سدا معتبر ہوتی ہے. سرکار نے فرما دیا اب قیامت کے دن تک میں نے روئے زمین پر سے اپنے پاؤں کے نیچے بدعت کو کچل کے, روایات کو کچل کے, رسومات کو کچل کے ختم کر دیا. قیامت تک سنت بھی معتبر رہے گی, اہل سنت بھی معتبر رہے گی. جزاک اللہ. گاڑی بڑی جلدی کے ساتھ اسٹیشن کی طرف جا رہی ہے, ٹائم بڑا تھوڑا ہے جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج کے دن, توجہ, منظر یاد ہے, میدان عرفات, سرکار کے سامنے کون بیٹھے ہیں؟ آواز سے بولیے, سارے بولیے. وہ لاہور کے اندر ایک منحوس زمانہ شخص کا انٹرویو لیا گیا. انٹرویو لینے والا پوچھتا ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ سوال کرنے والا کر سکتا ہے اس نے کیوں کیا, بے موقع کیا, بر موقع کیا, کس نیت سے کیا, خدا جانتا ہے. سوال کرنے والے نے سوال کر دیا, جواب دینے والے کا جواب سنیے. جو قابل تکریم ہو ہم اسی کی تکریم کرتے ہیں, جو قابل تکریم نہ ہو ہم اس کی تکریم. مقصد کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل تکریم نہیں. میں کہتا ہوں دنیا کے سارے امامی مجتہد زہر کا پیالہ پی کے ڈوب کے مر جاؤ, جس کی تکریم کے تم قائل نہیں اسی کی تکریم کر کے دکھا دی امام حسن نے. جب ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, ان کی بیعت کی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا اللہ اگر خلافت میرا حق تھا میں نے اپنا حق قربان کر دیا. جس دن صلح ہوئی
علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا جس دن صلح ہوئی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہزادہ رسول بیان کر دیجئے. خود بیان کیوں نہیں کیا؟ خود بھی تو کر سکتے تھے نا. صلح ان کی ہوئی, عزت ان کی بڑھی, خلافت ان کی بن رہی ہے, تقریر کس سے کروا رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ بڑے جہاں دیدہ تھے, ان کو پتا تھا آگ بجھانی ہو تو تقریر حسن کی کام آئے گی, آگ بجھانی ہو تو تقریر حسن کی کام آئے گی. کون حسن؟ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار بنے گا. وہی سردار آج اپنی خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے بتا رہا ہے اللہ اگر خلافت تھا میرا حق, میں نے اپنا حق چھوڑ دیا, اور اگر حق تھا معاویہ کو حق مل گیا. محبت ہے کہ نہیں؟ صلح ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی نفرت ہے؟ اس میں کوئی عداوت ہے؟ اس میں کوئی گلہ ہے؟ اس میں کوئی شکوہ ہے؟ اس میں کسی قسم کی کوئی پرانی بات کو کھولا جا رہا ہے؟ اللہ اگر میں خلافت کا حقدار تھا میں دستبردار ہوتا ہوں, اگر معاویہ ہیں حق ان کو مل گیا. جس کی حسن نے تکریم کر کے دکھا دی, جو اس کی تکریم نہ کرے 70% حرامی ہے کہ نہیں؟ اور یہ سارے اہل سنت والجماعت دنیا بھر کے اندر جہاں حضرت امام حسن کی تکریم کر رہے ہیں وہیں پر حضرت امیر معاویہ کی بھی تکریم کر رہے ہیں, اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں نبی کی سنت کا فیضان پھیلنا تھا صحابہ سے. ہم جہاں کھڑے ہو کر نبی کی ختم نبوت کو سلام پیش کریں گے وہاں صحابہ کے ایمان کو بھی سلام محبت پیش کریں گے, کیونکہ صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نبی کے آگے کون بیٹھے؟ آواز سے بولیے, بات اختتام کی طرف جا رہی ہے. نبی کے آگے کون بیٹھے؟ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے میں نوکر اصلی صحابہ دا. میں نوکر, نقلی بھی ہوتے ہیں نہیں, صحابہ کل کے کل اصلی ہے. سارا منظر سامنے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کیسے پہنچ رہی ہے دیانتداری کے ساتھ. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام یہ کون سی جگہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ صحابہ کو پتہ نہیں تھا یہ میدان عرفات ہے, صحابہ کو پتہ نہیں تھا یہ مکہ المکرمہ ہے, صحابہ کو پتہ نہیں تھا آج 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آج کون سی تاریخ ہے؟ اللہ و رسولہ عالم. یہ کون سا مہینہ جا رہا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم. زمانہ گزر گیا. کسی نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ایک بات تو بتائیے, آپ کو پتا تھا یہ مکہ المکرمہ ہے, آپ کو پتا تھا 9 ذی الحج ہے, آپ کو پتا تھا ذی الحج کا مہینہ ہے, حج کا موسم ہے, یوم عرفہ ہے, آپ نے نبی کے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس لیے اگر اس دن حضور فرما دیتے یہ مکہ المکرمہ نہیں, یہ حج کا موسم نہیں, یہ عرفات کا مقام نہیں, یہ عرفہ کا دن نہیں, تو ہم کہتے ہاں ہماری نگاہیں دھوکہ کھا رہی ہیں, نبی کی زبان غلط نہیں کہتی. اللہ نے پوری دیانتداری کے ساتھ یہ سنت کا نور میدان عرفات کے اندر منتقل کیا نبی کے سینوں میں. نبی علیہ السلام اپنا نور نبوت منتقل کر رہے ہیں صحابہ کے سینوں میں. بات چیت مکمل ہو گئی, تقریر مکمل ہو گئی,
عرش سے قرآن پاک کی آخری آیت اتر رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دوستو نکتے والی بات ہے، اللہ نے جہاں نبی کو خطاب کیا، اکیلے نبی کو خطاب کیا، الم نشرح لک صدرک، آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، ووضعنا عنک وزرک، آپ کی پیٹھ مبارک سے بوجھ اتار نہیں دیا، ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو خلق عظیم کا پیکر نہیں بنایا، مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے نہیں بھیجا۔ آخری آیت قرآن کی اتری، اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا آج کے دن تجھ پہ دین مکمل ہے؟ نہیں، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن تم سب پر دین مکمل ہے۔ کیوں؟ لوگوں کو پتہ چل جائے اہل حدیث بن کے گاڑی نہیں چلے گی، اہل سنت بن کے چلے گی۔ الیوم اکملت لکم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ پتہ چلا نبی دین کو لانے والے ہیں، تکمیل دین ہوا ہے تو نبی کے صحابہ پر ہوا ہے، دین مکمل ہوا نبی کے صحابہ پر، اذان مکمل ہوئی نبی کے صحابہ پر، کلمہ مکمل ہوا نبی کے صحابہ پر، حلال و حرام کے مسئلے مکمل ہوئے نبی کے صحابہ پر۔ وہ دین جو عرفات کے میدان میں مکمل ہوا، ساری دنیا کے سنیوں نے اسی دین کو قبول کیا۔ ایک جملہ صرف، الیوم اکملت لکم دینکم، میں اگلی بات نہیں کرتا، وقت ختم ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کس راز سے پردہ اٹھ رہا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کس راز سے پردہ اٹھ رہا ہے؟ نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں رب نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ نبی کی تقریر، بس جی آخری بات ہو رہی ہے، نبی کی تقریر مکمل، خدا نے آیت اتار دی، خدا کی تقریر مکمل، سناٹا چھا گیا، صحابہ خوش ہو رہے ہیں، مبارک ہو بھائی، دین مکمل ہو گیا، پیپر ختم ہو گئے، کورس مکمل ہو گیا۔ وہ کون تھا جو جبل رحمت کی چٹان پہ ماتھا رکھ کے رو رہا تھا؟ آئے مولانا ساجد نقوی، وہ کون تھا جو جبل رحمت کی چٹان پہ پیشانی رکھ کے رو رہا تھا؟ بولو وہ کون تھا؟ علی تھے، عثمان تھے، فاروق اعظم تھے، سعد و سعید تھے، طلحہ زبیر تھے؟ کون تھا؟ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، جبل رحمت کی چٹان پہ پیشانی رکھ کے رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ابو بکر کیا ہوا؟ ہم تو مبارکبادی دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا، آپ پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ صدیق کا جواب سنیے، اگر دین مکمل ہو گیا تو نبی کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے حضور زیادہ دن نہیں رہیں گے، ہائے ہائے، مجھے لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ یہ منکشف ہوا راز صدیق کی چھاتی پر میدان عرفات میں فیصلہ ہو گیا،
رب کی تقریر ختم ہو جائے، نبی کا بیان ختم ہو جائے، صدیق کی چھاتی کھل جائے، خلیفہ بلا فصل وہی ہے۔ بس جو گفتگو شروع ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم سے، وہ فی الحال صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل پہ مکمل ہوئی۔ آج کل کی بات نہیں، 2-4 صدیاں پہلے کی بات نہیں، عرفات کے دن ہی فیصلہ ہو گیا تھا۔ رب کی تقریر ختم، نبی کا فریضہ ختم، قرآن کا اترنا ختم، صدیق کی خلافت شروع۔ اب صدیق اکبر اسی خلافت کے عنوان پر پھیلائیں گے ختم نبوت کے نور کو، اسی خلافت کے عنوان پر پھیلائیں گے قرآن کی عظمت کو، اسی خلافت کے عنوان پر پھیلائیں گے اللہ کی توحید کو۔ پتہ چلا جو خلافت کو مانتا ہے اس کا توحید پر بھی عقیدہ ہے، قرآن پر بھی عقیدہ ہے، ختم نبوت پر بھی عقیدہ ہے۔ جس کا عقیدہ خلافت سلامت نہیں، اس کا اسلام سلامت نہیں۔ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ احسان کیا، خلافت کا مشکل ترین عنوان اتنا آسان کر کے پیش کر دیا کہ اس کو سمجھانے کے لیے فضلاء کی ضرورت نہیں رہی۔ راہ جاتے ایک دیہاتی بھی کہتا ہے خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ احسان یاد رہنا چاہیے سنی قوم کو، یا بھول جانا چاہیے؟ تو پھر سارے دوست بیک آواز ہو کے نعرہ مستانہ لگا کے آج کے دن یہ عزم کر کے اٹھیں، زمانے کے اندر کئی تحریکیں اٹھیں گی، کئی تحریکیں دبیں گی، کئی طوفان اٹھیں گے، کئی طوفان جائیں گے، دنیا میں بہت کچھ ہوتا رہے گا۔ خلافت کا عنوان نہ بدلا تھا، نہ بدلا ہے، نہ بدلیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں سارے انشاءاللہ مرتے دم تک اس عقیدے پر قائم رہیں گے، اس عنوان پر قائم رہیں گے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تاریخ خدا میں اہل سنت والجماعت کا پرچم، اس پرچم کے رنگ یاد رہیں گے۔ تاریخ خدا میں اہل سنت والجماعت کے عنوانات، اصلی کلمہ اسلام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اللہ مدد، خلافت راشدہ، حق چار یار، یہ سارے خدامی عنوانات جو دراصل سنی عنوانات ہیں، زندگی کے آخری سانس تک نہ صرف یہ کہ یاد رہیں گے بلکہ نسلوں کے خون میں منتقل کریں گے انشاءاللہ۔ جس نے 4 کی خلافت کا اقرار کر لیا اس کا قرآن پہ ایمان سلامت، اس کا ختم نبوت پہ ایمان سلامت، اس کا خدا کی توحید پہ ایمان سلامت۔ تو پھر کیوں ہم دائیں بائیں جائیں؟ نہیں، ہمارا روٹ متعین ہے، ہماری منزل متعین ہے۔ ہم نہ دائیں کریں گے نہ بائیں کریں گے، یہی نعرے مستانے لگاتے ہوئے، خلافت کا کردار اپناتے ہوئے، خلافت کے پیغام کو آگے منتقل کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے، اور انشاءاللہ اپنے بزرگوں کا پلو پکڑ کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمانا۔ مولانا مفتی شہید مسعود صاحب آئے تھے بیان کرنے کے لیے۔ مجھے اگر پہلے پتہ ہوتا کہ حضرت کا بیان زور کے بعد ہے تو میں کوئی 20 منٹ اور آگے لے جاتا ہے جی۔ تو اب تو لگ گئی ہے بریک لگ جائے نا پھر دوبارہ انجن کو سٹارٹ ہونے میں ذرا ٹائم لگتا ہے جی۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ زور کی نماز کے بعد حضرت مفتی صاحب کا بیان ہوگا۔ اللہ ان چہروں کو سلامت رکھے۔ اچھی آمین کہو غیر مقلدہ علی۔ ہاں، نماز کے بہر جتنا مرضی زور لگا سکے لگا لیا کریں۔
اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، اللہ ان کی صحت میں برکت دے۔ ہماری جماعت کا پرچہ چھپتا ہے ماہنامہ حق 4 یار، یاد ہے؟ ماسٹر منظور صاحب یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ویسے دائیں طرف اب بھی بیٹھے ہوں گے، وہ بڑے مستقل مزاج ہیں۔ ماسٹر منظور صاحب کو ملیں، اپنے نام رسالہ لگوائیں۔ جو پڑھ نہیں سکتا، پڑھنے کا وقت نہیں، لگوا کے دوسرے ساتھیوں میں اس کو منتقل کریں۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق دے، دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یا اللہ تمام حاضرین سامعین کی حاضری اس سنی کانفرنس کے اندر قبول و منظور فرما۔ جتنے بزرگ جوان بچے یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ سب کے کبائر صغیر گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ حوادثات زمانہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اکابر اہل سنت جو دنیا سے چلے گئے سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ جو حیات ہیں ان کی زندگی میں صحت میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے امیر مرکزیہ حضرت مولانا صاحبزادہ قاضی محمد ظہور الحسین اظہر صاحب کی زندگی میں صحت میں ان کے سایہ رحمت میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد فرما بردار عطا کر، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ دنیا کے ہر دکھ مصیبت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاکستان کے کونے کونے کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔